اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ بہت سے مسلمان اپنے دلوں کے اندر یہ تصور رکھتے ہیں کہ اگر یہ جمعہ پڑھ لیا جائے تو باقی زندگی کے سارے معاملات میں ہمیں چھٹی مل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہمارے معاشرے میں دیا گیا ہے جو لوگوں کو بدعملی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فلاں رات کی، ایک فلاں دن کی، یا فلاں جمعے کی، یا فلاں معاملے کی ہم وہ عبادت کر لیں گے تو سابقہ سارے کے سارے معاف، آئندہ کے لیے لائسنس مل جائے گا، پھر کرو۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس نے اسلام کے اصل ہدایت والے رستے سے ہمیں ہٹا دیا ہے۔ ہم سب لوگ خوش فہمی میں تو مبتلا ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت ہمارے لیے، یہ بھی ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی سوچ یہود کی بھی بنی تھی۔ جب انہیں لوگ ان کے گناہوں پہ آگاہ کرتے کہ بھائی یہ کرتے ہو، یہ ظلم ہے، یہ اس طرح کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تو پھر وہ آگے سے کہتے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اگر اللہ نے ہمیں سزا دی بھی، ہمیں جہنم میں پھینکا بھی تو چند دن، اس کے بعد جنت ہماری ہے۔ یہی تصور آج مسلمانوں کے اندر پنپ رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار علماء ہیں جو لوگوں کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، اور جو لوگوں کے لیے سہولت کا سبب ہے، جس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، انہیں صرف وہ بات بتاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو اصول اور قانون اللہ نے بنایا ہے، اس قانون میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، بے شک ہم سارے دنیا کے انسان اس کی مخالفت کیوں نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ دنیا جہان کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اپنی مرضی سے نہ ادھر کر سکتا ہے نہ ادھر کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے جو قانون بنائے ہیں ان میں ایک قانون اسلام کے متعلق ہے جو سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 206، 7 اور 8 کے اندر فرمایا ہے۔ اس میں اللہ مخاطب کرتے ہیں اہل ایمان کو، ہم سب دعوے دار ہیں ایمان کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم ایماندار ہیں تو اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے ان بندوں میں جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں،
ایمان کے دعوے دار ہیں، یہ ہر شخص اسلام کے متعلق اپنا دائرہ کھینچ لے گا کہ جو میں کرتا ہوں وہ تو اسلام ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے، جو سارا کچھ جاننے والا ہے، قیامت تک انہیں ہر بات کا علم ہے، وہ اللہ رب العزت جو ہے اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کیا ہے اور اس میں پورا داخل ہونا کیا ہے، آج کی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ مجھے اپنی زندگی کے معاملے میں شرم آ جائے، آپ کو بھی اپنے معاملات میں احساس ہو کہ ہم کہاں غلطی پہ ہیں۔ ہماری زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ان تینوں پہلوؤں میں میرے حکم کے مطابق چلو۔ ان میں سب سے پہلا پہلو ذاتی کریکٹر، انسان کیا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ابھی نازل نہیں ہوئی، آپ کو آنے والے حالات اور وقت کا پتہ بھی نہیں، لیکن آپ کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر ڈھلتے بڑھاپے تک آپ نے لوگوں کے سامنے آ کے ایک چیلنج کیا تھا۔ آ کے جب نبوت کا اعلان کرنا تھا، لوگوں کو حق کی دعوت دینی تھی، تو سب سے پہلی یہ بات نہیں کی تھی کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات کا حکم، یہ نہیں کہا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہی تھی میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے ذاتی کریکٹر کے متعلق تمہارے اندر کوئی بھی ابہام ہے تو بات کرو۔ جہاں جس نے بچپن گزارا ہو، جس کی جوانی جس معاشرے میں گزری ہو، جس کے دوست اور دشمن سارے موجود ہوں، کیا ایسے معاشرے کے اندر کم از کم میں تو ایک دن کا چیلنج نہیں کر سکتا؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی کا چیلنج کیا تھا۔ سب سے پہلی انسانی زندگی میں اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کا ذاتی کریکٹر کیا ہے؟ ذاتی کریکٹر کیا کہ میں اپنی ذات کے اندر کیا کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے یا اکیلے میں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو میں بڑا بھلا مانس بنوں، بڑا صوفی بن کے پیش ہوں، لیکن ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی کے اندر میرا گند ہی بھرا ہو۔ یہ کریکٹر نہیں ہے۔ کریکٹر یہ ہے کہ جو ہمارا لوگوں کے سامنے رویہ ہے، ہماری انفرادی زندگی میں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے، سارا اسلام یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے کریکٹر کو درست کرتے ہیں تو اسلام کے ایک حصے کو اپنا رہے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اصل چیز ذاتی کریکٹر ہے، جب ذاتی کریکٹر ٹھیک ہے باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ ذاتی کریکٹر تب پتہ چلتا ہے جب اسے اپلائی کیا جائے، جب اسے استعمال کیا جائے، لوگوں کے اندر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، تو پھر پتہ چلتا ہے اس کا کردار ہے کیا۔ ویسے تو ہم سب دعویٰ کریں گے کہ میں بڑا پاک، میں بڑا صاف، میں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اور اپنی تعریف کے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اچھا وہ نہیں جو خود کہے کہ میں اچھا ہوں، اچھا وہ ہے جس کا ساتھی کہے یہ اچھا ہے۔ اس کا ساتھی کون؟ اس کی بیوی، اگر بیوی ہے تو خامد، اگر وہ ایک جگہ رہتا ہے تو اس کا پڑوسی،
اگر بیٹا ہے تو اس کا باپ, اگر باپ ہے تو اس کی اولاد, وہ دیکھے اور بتائے. اگر وہ اس کی متعلق اچھی گواہی دیتے ہیں تو اچھا ہے, وگرنہ ویسے تو ہم سب اچھے ہیں, اپنے من میں تو سب اچھے ہیں. یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو ہمیں اچھا ہونے ہی نہیں دیتی. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیاں گنتے رہتے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ ایسا کر رہے ہیں, ان کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کے معاملات دیکھو, اور اس پہ ہر وقت اعتراض. اور آپ دیکھیں, ہماری خوشی کی مجلس ہو یا غمی کی, ہماری کاروباری میٹنگز ہو, ہمارا کوئی نہ کوئی شخص ٹارگٹ ضرور ہوتا ہے جس کی ہم جو ہے کھلڑی ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس کی زندگی کو اتنا گندا پیش کرتے ہیں, اس کے چہرے کو اتنا بگاڑتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کے چہرے پہ نہیں اپنے چہرے پہ کالک مل رہا ہوں. ایک نیک شخص کا واقعہ آتا ہے ادب کی کتابوں میں. اس کے متعلق ایک شخص بہت بدکلامی کرتا. ایک بندے نے جا کے اسے کہا کہ آپ کے متعلق وہ بہت کچھ کہتے ہیں. ہنس کے کہنے لگے, وہ میرا دھوبی ہے, میں غلطیاں کرتا ہوں, وہ یہ میری غیبتیں کر کے مجھے صاف کرتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں, کرنے دو. تو ہم بحیثیت مسلمان اس کریکٹر کو سوچیں کہ ہم ذاتی طور پہ کیا ہیں. کیا ہمارا کریکٹر اسلام کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو پھر اسلام کے ایک حصے کو ہم نے اپنا لیا. دوسرا کردار ہے ہمارا اور اللہ کے درمیان, کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے مسلمان جو اللہ رب العزت کے حقوق پوری توجہ کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, لیکن پہلے سٹیپ کو بھول جاتے ہیں کہ ذاتی کردار کی بھی کوئی حیثیت ہے. بھائی بس نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. جس طرح کے بہت سے لوگ وہ ناجائز کاروبار کرتے ہیں, انہیں کہا جائے کہ بھائی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں, ناجائز کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نماز اپنی جگہ, کاروبار اپنی جگہ. کہیں آپ نمازی آدمی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, بھائی جھوٹ اپنی جگہ, نماز اپنی جگہ. یعنی وہ کریکٹر کو اس کے ساتھ نہیں ملاتے. جب ہم نے یہ چیز باہر نکال دی, اور اللہ رب العزت نماز کے متعلق ہمیں خصوصاً نماز کے متعلق کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روکے گی. لیکن اگر ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی, برائی بے حیائی صرف زنا, قتل اور چوری کا نام نہیں ہے, اور بھی بہت سے ایسے جرائم ہیں جو گناہ میں آتے ہیں اور بے حیائی کے زمرے میں آتے ہیں, ہم کرتے ہیں اور انہیں گناہ سمجھ کے تصور نہیں کرتے. اور اس ذاتی کریکٹر کو آگ لگانی ہے جسے اپنے اللہ کے حق کا ہی نہیں پتا, کہ بندہ یہ کہتا رہے میرا ذاتی کریکٹر ٹھیک ہے, تو مجھے نماز کی کیا ضرورت, مجھے روزے کی کیا ضرورت, مجھے زکوٰۃ کی کیا ضرورت, مجھے حج کی کیا ضرورت. یہ تو وہ کریں جو گناہ کر رہے ہیں. تو گناہ تو میں بذات خود کر رہا ہوں نماز کو نہ ادا کر کے, گناہ تو میں خود کر رہا ہوں زکوٰۃ کی نہ ادائیگی کر کے, گناہ تو خود کر رہا ہوں حج اور عمرے کا انکار کر کے, گناہ کے میں اندر تو میں مبتلا ہوں اللہ کے بتائے ہوئے اصول روزے کو نہ رکھ کے. تو اگر ایک انسان ان کا انکار کرتا ہے تو ذاتی کریکٹر کہاں گیا؟ وہ تو خود ہی اڑ جائے گا. جو اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکتا وہ اپنا حق کیسے دے گا؟ اس لیے دوسرا اسلام کا پہلو ہے اللہ کے ساتھ تعلق.
اور میں افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، ہم اکثر مسلمان اس معاملے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک سروے آیا تھا اس ہمارے خطہ پاکستان کے اندر، 97% وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں، ان میں 3% ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ 97 لوگوں کے اندر 3 نمازی ہیں، باقی کوئی بھی نہیں۔ ان کی زبان سے کیے ہوئے اقرار کا کیا مقصد؟ آج بے شمار مسلمان اسی ذہنیت کو لے کے مساجد میں آ رہے ہیں کہ ہم زندگی بھر کی قضا ایک جمعے میں دے دیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ان علماء کے گلے میں سب سے پہلے اللہ پھندا ڈالیں گے جو لوگوں کو ایسی خود فریبیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے کریکٹر کا پتہ ہی اس وقت چلے گا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اللہ کے تعلق کی بنیاد نماز سے ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح آپ کاروباری ہیں اور اپنے کاروبار کے ترقی اور فروغ کے لیے میٹنگز کرتے ہیں، اگر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو اگر سینئر ہے تو جونیئر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، اگر جونیئر ہے تو سینئر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی اور اپنے دین کو چلانے کے لیے یہ ہماری اور رب کی میٹنگ ہے، جو روزانہ 5 مرتبہ ہمیں وقت دیا جاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، ٹیبل ٹاک کرو میرے ساتھ، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، میں تمہیں ترقی کے راستے بتاتا ہوں، میں تمہیں مصیبتوں سے نکالتا ہوں۔ لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی معیشت دنیا میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ انسان اللہ سے پوچھے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی؟ اگر تو نے اس وقت انہیں بھلا دیا تو آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ تو یہ 5 وقت اللہ کی طرف سے نشانی ہے، ندا ہے، ہمیں پہنچائی جاتی ہے، لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی گھر، وہ کچا ہے یا پکا ہے، وہ فیکٹری ہے یا کوئی دفتر ہے، اسے میں ہر انسان کے کان میں آواز پڑتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کام اور باس بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارا کاروبار بڑا نہیں ہے۔ وہ رب تمہیں بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، تمہاری فلاح اس میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ساری عمر پڑھی نہیں، قضا کیسے ہوگی؟ میرے بھائیو، قضا تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا ہے۔ جو زندگی میں کئی سال کئی وقت نہیں پڑھتا رہا وہ اپنا نام خود رکھ لے۔ اور ہم بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں مولوی اپنا کفر اپنے کول رکھے، مولوی کے پاس کفر نہیں ہے، کفر کا فتویٰ تو رسول اللہ نے دیا ہے۔ تو ہم اسلام کے اس پہلو کو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اسلام کے اندر پورے داخل ہوتے؟ کیا ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام رہ گیا ہے؟
اور اس پہ ہم بڑے اتراتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آ جائے تو اسلام پہ تانا زنی، اللہ سے شکوائے شکایت. اور اللہ نے ایک مرتبہ یہ کہہ بھی دیا تھا، سورۃ حجرات کی آخری آیتیں، یمنون علیک ان اسلموا، احسان دیتے ہو میرے نبی پہ اپنے اسلام کا. قل لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان دو اپنے دین اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی ایمان کی طرف کی ہے. تو ہمارا مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، یہ اللہ پہ یا اس کے رسول پہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی رہنمائی فرمائی ہے. تو اسلام کا دوسرا پہلو جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے. اور میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کے ساتھ ایک میٹنگ ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے جس میں انسان گفتگو کرتا ہے، اللہ اس کی گفتگو کا جواب دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود میں روایت ہے، آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں نماز میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے، اور میرا بندہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. کیسے؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے. آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. تو جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا. جب بندہ یقین دلاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی صرف تجھ سے مانگتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی. میرا بندہ مانگتا تھا اور میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا. اے میرے بندے مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے تمہیں عطا کرو. تو بندہ کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے. اور پھر بڑے بھول پن میں کہتا ہے تجھے پتا ہے میں کس رستے کا سوال کرتا ہوں؟ صراط الذین انعمت علیہم، میں اس رستے کو مانگ رہا ہوں جس پہ چل کے لوگ تیرے پاس آئے، تو نے انہیں انعامات سے نوازا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں گمراہ قرار دے دیا اور تیرے غضب کا شکار ہوئے. اللہ مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے. اب میں اللہ کا واسطہ دے کے ہر مسلمان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں بھی اور آپ بھی سوچیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، کیا ہم نے شعوری طور پر ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے کبھی زندگی میں قیام کیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں اور ہماری بات کا جواب آ رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یقین مانیے ہمارے مولوی ہمیں دھوکے میں رکھ رہے ہیں. ہمیں نماز کا حکم تو دیتے ہیں، نماز کی روح نہیں سکھاتے. نماز کی روح یہ ہے کہ ہم اپنے مالک سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس سے گفتگو ہے، اس سے ٹیبل ٹاک ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے جواب میں ہمیں کیا بات مل رہی ہے. تو یہ دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہے میرے عزیز بھائیوں، جو علماء دیتے ہیں. بھائی پڑھو جیسے تمہارے دل میں آتا ہے. کیوں بھائی؟
کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ اگر آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ سکتے؟ وہ نماز نماز نہیں ہے، وہ روزہ روزہ نہیں ہے، وہ زکات زکات نہیں ہے، وہ عمرہ عمرہ نہیں ہے، وہ حج حج نہیں ہے جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے کیا جائے۔ آپ جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں رکھتے رہیں، اپنا نام جو بھی رکھا ہے رکھیں، آپ جس طریقے پہ چلتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ اس نے اعمال کو اپنے نبی کے طریقے کی کسوٹی پہ دیکھنا ہے۔ جس کا عمل رسول اللہ کے عمل کے مطابق ہوا وہ تو اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا، جو نہیں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اور پھر اس سے بڑا دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ادوار میں انہوں نے کیے کہ یہ کر لینا چاہیے، نہیں بھی کرنا چاہیے، ایسے بھی ہو جانا چاہیے، ایسے بھی ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کنفیوز نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ایک ہے، میں یہ بات عرض کر دوں، یا کرنے والا غلط ہے یا نہ کرنے والا غلط ہے، دونوں میں ایک غلط ضرور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں وہ درست ہے، آپ اس بات پہ تحقیق کریں، کیونکہ ہم نے محنت کی ہے، اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، سارا دن بھوک کاٹی ہے، اپنے مال میں سے بہت بڑا حصہ نکال کے غریبوں میں بانٹ دیا ہے، بہت سے پیسے خرچ کر کے زندگی میں بہت مرتبہ حج اور عمرے کیے ہیں، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے تو کسوٹی رکھنی ہے جو اس کے رسول کے طریقے کی ہے۔ تو اگر ہمارے عبادات، ہمارے یہ معاملات اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوئے تو ہمیں مسلمان تصور کیا جائے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں تو اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکل آنا چاہیے۔ یہاں ایک بات ضرور عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں اللہ نے ایسی ہیں جو حلال کی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں معاملے میں اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، اور جہاں خاموشی اختیار کی ہے اللہ کو بھولا نہیں ہوا، اور وہاں پہ بال کی کھال مت اتارو، اسے اسی سادگی سے اپنا لو جس سادگی سے اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ تو اگر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرو گے تو اپنے لیے مشکلات پیدا کر لو گے، جس طرح یہود نے ہمیشہ ہر مسئلے میں چلاکی اختیار کی۔ ہماری امت کے اندر ایک فرقہ تھا، بظاہر وہ بڑے ہی نیک تھے، خوارج، جو حضرت علی سے الگ ہو گئے، بڑے بڑے محراب پڑے ہوئے تھے اور اتنے نوافل، فرائض اور دوسرے عمل کرنے والے، لیکن اپنے معاملے میں اتنے متشدد تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتایا تھا کہ یہ گمراہ لوگ ہوں گے۔ متشدد ہونا بھی اچھا نہیں ہے اسلام کے اندر، کہ انسان یہ سوچ لے جو میں نے چیز اخذ کر لی ہے بس وہی درست ہے۔ یہ بھی ہمارے اعمال کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ایک بڑا خوبصورت کلمہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، لیکن انہوں نے اس آیت کو غلط انداز میں استعمال کیا سیدنا علی کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جب بھی کوئی بات کرتے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا، کہتے ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ تو سیدنا علی نے اس وقت کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ صحیح ہے لیکن یہ استعمال کرنے والوں کا ارادہ باطل ہے، یہ صرف فتنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔
تو یاد رکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں ہمیں ساری کی ساری پریکٹیکلی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں اور اسلام کے احکامات میں سمجھا دی گئی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جن کے پاس کوئی واضح کتاب موجود نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور مجوسیوں، دوسرے لوگوں کے پاس، اور ہمارے پاس واضح ہدایت موجود ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ پکار کے ہمیں کہتا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، اس طرح چلو، اس طرح نہ چلو، تمہاری زندگی میں یہ فائدے کی بات ہے، یہ نقصان کی ہے. لیکن ہم قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہیں. ہماری نظر میں ایک مولوی کی بات بڑی اتھارٹی ہے، قرآن اتھارٹی نہیں ہے. اور اگر کہا جائے قرآن، کہتے ہیں قرآن کو کون سمجھے گا جی؟ کیا اللہ نے جھوٹ بولا تھا؟ نعوذ باللہ. کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک مقالہ ہوا، میں نے پہلے بھی بات سنائی تھی. راجن پور کے ایک کالج کے پرنسپل تھے، انہوں نے ایک مقالہ پڑھا، اسوہ حسنہ اور قرآن، یہاں چیمر کے دفتر میں ہوا. ان کی ایک بات مجھے بڑی خوبصورت لگی. کہنے لگے دنیا کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی، اس ریسرچ کے اندر اس بات پہ ہوئی کہ کون سے لوگ ذہین ترین ہیں اور کون سے کند ترین لوگ ہیں. سب سے زیادہ ذہین کون ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کند ذہن کون ہوتے ہیں؟ جو کند ذہن ہوتے ہیں وہ کہا کہ جو جانوروں کے چرواہے ہیں وہ سب سے زیادہ کند ذہن ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چراتے تھے. سیدنا عمر اپنے باپ خطاب کے اونٹ چراتے تھے. سیدنا ابو بکر اور دوسرے صحابہ جانوروں کو چروا کے زندگی کے معاملات چلاتے رہے ہیں. اگر یہ ریسرچ درست ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، تو اگر دنیا میں چرواہوں نے قرآن کو اپنایا تو دنیا کے امام بن گئے، تو آپ تو اتنے کند ذہن نہیں ہیں کہ آپ قرآن کو نہ سمجھ سکیں. آپ تو لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں. اس زمانے میں یہ ایک تعجب خیز بات تھی کہ کسی کا بیٹا لکھنا جانتا ہے. مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو لے کے آئی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. یہ میرا بیٹا ہے، اسے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے. اور پھر خوشی سے کہنے لگی میرا بیٹا لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے. 10 سال تک وہ نبی پاک کی خدمت میں رہے اور انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آغاز میں مسلمانوں میں کتنے پڑے ہوئے لوگ تھے. تو اب تو 90% لوگ جو ہیں وہ پڑھنا بھی جانتے ہیں اور لکھنا بھی جانتے ہیں. تو اگر ان کے لیے یہ حجت بنی کہ انہیں قرآن نے ہدایت دی، قرآن کو انہوں نے پڑھا اور اس سے استفادہ کیا، وہ دنیا کے امام بنے، دنیا کے حکمران بنے اور انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے. آج دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں، ایک جرمن اور ایک اسپین. سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے معاملے میں مسلمانوں کے. لیکن جرمنی کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی کسی نئے معاملے کا واسطہ پڑے تو دیکھو عمر نے کیا کیا تھا. جرمنی کے قانون کا یہ حصہ ہے، جب بھی انہیں کسی نئی بات سے واسطہ پیش آتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جب ایسے حالات ہوئے تو عمر نے کیا کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کو چروانے والے
اگر انہوں نے قرآن کو اپنایا، محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنایا، تو وہ دنیا کے ایسے امام بنے۔ 1400 سال بعد جب دنیا ترقی کی معراج پہ کھڑی ہے، دنیا اپنے آپ کو سب سے زیادہ مہذب سمجھتی ہے، جو مہذب اور ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی آج بے بس اور مجبور ہیں کہ قانون دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا دیکھ لو۔ لیکن مسلمانوں کتنی بد نصیبی ہماری ہے، ہم ہر چیز کو اپناتے ہیں، اپنے دین کو نہیں اپنا رہے، اپنے دین سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ اسلام کا دوسرا پہلو ہے، پہلا کریکٹر، اور دوسرا اللہ کے ساتھ تعلق، اور تیسرا حقوق العباد، انسان کا معاشرتی تعلق۔ اس میں سارا دیکھا جائے گا، ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق کیا ہے، ایک بیٹے کا باپ کے ساتھ تعلق کیا ہے، ایک ساس کا اپنی بہو کے ساتھ تعلق کیا ہے، ایک بہو اپنی ساس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، ایک خامد اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کا ایک پہلو اور حصہ ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، معاشرتی پہلو میں کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہماری پرے پنچایت ہے، اس میں جھوٹ سچ چلتا ہے، اس میں معاملات ہوتے ہیں، اس میں یہ سب کچھ چلے گا۔ اسلام اپنی جگہ، یہ معاملہ اپنی جگہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اسلام کو اپلائی نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگی میں اسلام کو لاگو نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، میں اپنی بہنوں اور ماؤں سے بھی التماس کروں گا کہ میری بات کو غور سے سنیں۔ ہر بہو اپنی ساس سے تنگ روتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی ہے، لیکن جب اس پہ یہ وقت آتا ہے وہ بحیثیت ساس وہ اپنی بڑی کا بدلہ اپنی بہو سے لیتی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ آپ کی جوتا ایک بندہ اٹھا لیتا ہے، آپ کہیں کہ میں دوسرے کا اٹھا کے لے جاؤں؟ اس نے کیا زیادتی کی آپ سے؟ تو ہم جواز یہ تلاش کرتے ہیں، چونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا میں نے بھی کرنا ہے۔ اسی طرح ہم میں سے مسلمان جب اپنی بیٹی کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں بلکتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، کوئی اچھا خاندان ڈھونڈ دو۔ لیکن جب اس کے انگیسٹ بیٹے کا معاملہ آتا ہے تو وہی رونے والا، وہی التجائیں کرنے والا شخص فرعون بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی بیٹیوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ ان کے چہروں اور جسموں میں نقش نکالتا ہے۔ اس کا نام مسلمانی ہے؟ یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رشتہ تلاش کرتے ہو 4 چیزوں کو دیکھتے ہو۔ سب سے پہلے خوبصورتی، دوسرا حسب نسب خاندان، تیسرا مال و دولت، چوتھا دین۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، دین کو ترجیح دیا کرو۔ میں بحیثیت مسلمان اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جب ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں ہماری ترجیح دین ہوتی ہے یا کچھ اور؟ میرا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی یا اپنی پوتی، اپنی بھتیجی، اپنی بہن کا کسی مولوی کو رشتہ دیں، یہ نہیں کہتا میں، لیکن کم از کم یہ تو سوچیں آپ جسے اپنا بیٹا، اپنا داماد بنا رہے ہیں، وہ اچھا بزنس مین تو ہے، وہ اچھا انسان تو ہوگا، کیا وہ اچھا مسلمان بھی ہے؟ اور یقینی بات ہے
جب ہم یہ پہلو نہیں سوچتے تو سارے پہلوؤں پہ دھول پڑ جاتی ہے. ہم بلبلاتے اور روتے ہیں کاش ہم اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا، کاش اس کے پاس اتنی خوبصورتی نہ ہوتی، یہ اتنے بڑے حسب نسب کا مالک نہ ہوتا، یہ اس سے غریب ہوتا، اس کے دل میں اتنی فرعونیت اور سختی نہ ہوتی، ہماری بیٹی زندگی کے دن تو آرام سے کاٹ لیتی. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آئندہ کے لیے جب تجربہ کرتے ہیں تو پھر پہلے ڈگر پہ آ جاتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے یہ میرے بھائیوں، کہ جب خود مظلوم ہوں تو روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، جب ہمارے ہاتھ میں قوت آتی ہے تو ہم رگڑا دیتے ہیں پورے معاشرے کو. اسی طرح معاشرتی پہلو میں ایک یہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کی، جس نے چھوٹے سے محبت اور پیار نہیں کی، وہ ہمارا نہیں ہے. ہم میں سے ہر اپنے سے چھوٹے کو جھڑکتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے اور اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کہا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، تو ہم کن میں سے ہیں پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے متعلق یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. کیا ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہیں مسلمان؟ زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا ورق ہم الٹیں تو ہمیں ایک مثبت رستہ نظر آ جائے کہ ہاں مجھ میں یہ ہے؟ خوش فہمی ہمیں بہت ہے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. کیا یہ مسلمانی نہیں ہے؟ کئی لوگ ہیں انہیں ہیضہ ہوتا ہے عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مجوسیوں کی، ہندوؤں کی تعریف کرنے کا. دیکھیں جی اصل تو اسلام اس نے اپنایا ہوا ہے. تو کیا ہمیں آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم نہیں اپنا سکتے؟ اور عیسائیوں اور یہودیوں کی تعریف کرنے والا خود سب سے گندا، غلیظ اور کرپٹ انسان ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو ٹیز کر رہا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر تانا زنی کر رہا ہوتا ہے، اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تعریف میں رطب اللسان ہے. کیا اسلام نے کہیں کہا ہے جھوٹ بولو؟ اسلام نے کہا ہے دھوکہ دو؟ اسلام نے کہیں کہا ہے کہ تم غیبت کرو؟ اسلام نے کہیں کہا ہے دوسرے پہ ظلم کرو؟ اگر تم بڑے ہو تو چھوٹے کا خیال نہ رکھو، اگر امیر ہو تو غریب کو نہ دیکھو؟ کیا اسلام نے کہیں کہا ہے کہ تم کسی بیمار کی بیمار پرسی نہ کرو؟ اسلام نے تمہیں کہا ہے کہ دوسرے پہ ظلم کرو؟ اگر نہیں کہا ہم کرتے ہیں تو اسلام کی وجہ سے نہیں، اپنی کمینگی کی وجہ سے کرتے ہیں. اسلام تو ہمیں حکم دے رہا ہے یہ نہ کرو، ہم کر رہے ہیں. اسلام کہتا ہے یہ کرو، ہم نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتے ہم. میں نے زکوٰۃ کے باب میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں پہ ایک تحریک شروع ہوئی کہ نظام زکوٰۃ کو قائم کیا جائے اور سود کو ختم کر دیا جائے، تو سب سے زیادہ مخالفت ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے ججز نے اور ہمارے پالیسی سازوں نے کی تھی. کیا ہم زکوٰۃ سے تنخواہ لیں گے؟ سود کا حرام اور کتا کھاتے رہو تو تمہیں اچھا ہے، اور زکوٰۃ کی پاکیزگی کو تمہیں برا لگتا ہے. یہ مسلمانی ہے ہماری. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ،
اگر مسلمان ہونا ہے تو پورے پورے ہو جاؤ، ذاتی کریکٹر کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں، آداب معاشرت کے اندر، معاشرے کے اندر کے آداب کیا اسلام بتلاتا ہے انہیں پورے کرو۔ تو اگر یہ ہوں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ہم اللہ سے توقعات بھی وابستہ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر انسان نیکی اور برائی کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہے نا تو حقیقتاً وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ وہ تم سے یہ کام کروائے گا کہ نیکی اور برائی کو ساتھ ساتھ چلوائے گا۔ اور یاد رکھیں، آپ منو دودھ لے لیں، اسے نیکی تصور کر لیں، اگر آپ کے سامنے اتنا سا پخانہ اس میں ڈال دیا جائے تو کیا اس دودھ کی حیثیت باقی رہتی ہے؟ تو جب ہم ساتھ ساتھ نیکی اور برائی کو چلاتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری نیکی برباد ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی عدالت پہ پہنچیں گے تو نیکیوں کے خانے تو سارے خالی ہوں گے، ہمارے نام اعمال میں برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کے ہاں کامیابی کی امید کیسے رکھیں گے؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے خوشی کے معاملات آئیں یا غمی کے، ہمارے کاروباری طرز عمل آئیں یا ہماری نوکری کے معاملات، ہماری کاشتکاریاں ہوں یا ہمارے ملازموں کے، آجروں یا اجیروں کے معاملات ہوں، ہم دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ ہم اس وقت کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا بنایا ہے؟ اگر وہ بے بس اور پسے ہوئے لوگوں میں ہمارا شمار بھی کر دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ جس طرح وہ آج ہمارے پاس آ کے بل بلاتے ہیں، ہم بل بلاتے ہیں، جس طرح ان کا معاملہ پورا نہیں ہوتا ہم بھی ترستے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کافہ، پورے کے پورے، کوئی چیز باہر نہیں رہنی چاہیے۔ آپ کی زندگی کے سارے پہلوؤں میں اسلام کی خوبصورت تصویر جھلکنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ انبیاء کو جب بھی کسی بات میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ یہ کیا ہوا، تو انبیاء نے روتے ہوئے یہ کہا اے اللہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ جو ہو چکا اسے چھوڑ دے، معاف کر دے، آئندہ تو دیکھنا سب سے پہلے فرما برداروں میں میں ہوں گا۔ یعنی جب فرما برداروں کی لائن لگے گی تو سب سے پہلے میں ہوں گا۔ یہ نبی کہتے تھے اللہ رب العزت کو۔ تو ہمارے دامن میں تو بہت سے گناہ ہیں، تو کاش ہم بھی یہ کہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ ہم بھی جو پہلے فرما بردار لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں بھی تو دیکھے گا، ہم بھی ان میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کیا جب تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے تو پھر بھی بھٹکتے رہو گے؟ فَاعْلَمُوا، اگر لاپرواہ ہو جاؤ گے تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، پھر اللہ بھی غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ وہ اپنے غلبے کا اس لیے اظہار نہیں کرتا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ایک زبان دی تھی کہ میں تم سب کو مہلت دوں گا۔
اللہ فرماتے ہیں اگر میں زبان نہ دی ہوتی تو لقضی بینہم، تمہارے درمیان ایک لمحے میں فیصلہ کر دیتا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل ينظرون، کس بات کا انتظار ہے اب؟ هل ينظرون، کیا دیکھ رہے ہو؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، کہ اللہ رب العزت اپنی بادشاہت اور بادلوں کے سائے میں اپنی عدالت کو آ کے میدان محشر میں لگا دے، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہوں، وقضی الامر، اور تمہاری زندگی کا اللہ فیصلہ کر دے۔ میرے بھائیو، فیصلے سے پہلے تو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جب فیصلہ آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ سپریمیم عدالت ہے، اس کی اپیل کہیں نہیں ہو سکتی، اور نظر ثانی کی درخواست بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کر دیا جائے، ناکامی یا کامیابی کا؟ پھر روگے کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ رب العزت 14واں پارہ آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں بہت سے لوگ قیامت کے دن رو رو کے منتیں کر کے کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی پورے مسلمان بن جاتے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم مسلمان بن بھی سکتے ہیں اور اپنا کردار اللہ کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو آج ایک عظیم دن کے اندر ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ، پہلی بات تو جو ذات میں مختلف غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ کوئی غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے عیوب کا آپ کو نہیں پتا، آپ کے عیوب کا مجھے نہیں پتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے درمیان پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ پتا چل جائے، یقین جانیے ہم آنکھ نہ ملا سکیں ایک دوسرے سے۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں اس نے ہمارے درمیان یہ پردے ڈالے ہیں، ہمیشہ اللہ پردوں میں رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم استر عوراتی، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرمانا، ننگا نہ کرنا ہمیں، اور مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت امن نصیب فرمانا، یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت سے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس فیصلے سے پہلے ہم اپنے رویوں کو بدلیں، ذاتی کریکٹر کی طرف دیکھیں، پھر دیکھیں عبادات کے معاملے میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو ختم کریں۔ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسان کی زندگی کے اندر ہے۔ تو اسے 12 مہینے تک آپ کم پڑھ لیں، یہ اللہ کو منظور ہے۔ وہ اچھی لگے گی کہ آپ 1 ماہ میں دن رات ایک کر دیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو وہ عبادت بھی اس پہ قلم پھیر دیتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ بہت تھوڑی سی کر لیں، صرف فرائض ادا کر لیں، لیکن پوری زندگی، اللہ کو یہ بات خوبصورت لگتی ہے۔ اور تیسرا، ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ اسلام حقوق العباد کی بات نہیں کرتا۔ میں یہ عرض کر دوں، جس طرح ذاتی کریکٹر اسلام کا حصہ ہے، جس طرح عبادات اسلام کا حصہ ہے، اسی طرح حقوق العباد اور معاشرے کے آداب بھی اسلام کا حصہ ہیں۔ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ایک انسان لوگوں کے حق پورے نہیں کرتا تو وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی